اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پیارے ناظرین، چوتھا ستون پروگرام یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ دنیا کی مختلف خبروں پہ ہی ہم تبصرے کرتے رہیں، گفتگو کرتے رہیں، پگڑیاں اچھالتے اور اچھلتے دیکھتے رہیں، مرچ مسالے لگاتے رہیں، بلکہ دراصل صحافت کا لغوی معنی یہی ہے کہ وہ کام کیا جائے جو صحف سے نکلا اور جو صحیفہ آسمانی سے ماخذ لیا گیا، کہ یہ وہ کام ہے جو خیر و برکت کا ہو، جو لوگوں کی رہنمائی کا ہو، جو مسائل کے حل کا ہو، اور جو لوگوں کو اچھی راہ کے تعین کرنے میں مدد فراہم کرتا ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ان کا کوئی عمل ایسا نہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، ان کا گفتگو کرنا، ان کا کھانا، ان کا پانی پینا، ان کا لیٹنا، ان کا مصافحہ کرنا، ان کا مسکرانا، ان کا تبسم فرمانا، ان کا پسینہ کیسے کیسے کس کس پہ گرا، ان کا خون کب کب نکلا، ان کے دندان کب شہید ہوئے، یہ ساری چیزیں وہ واحد ذات ہیں اس دنیا میں جن کی ایک ایک چیز کو ریکارڈ کیا گیا، اور جن کی ایک ایک چیز پہ اہل بیت اطہار سے لے کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہوں نے ریکارڈ کیا اور حدیث کا حصہ بنا دیا، کہ کب غصے میں آئے، کب ان کے چہرے کے جو تاثرات تھے ان میں تغیر و تبدل آیا، کب انہوں نے کسی چیز کو دیکھ کے غصے والا منہ بنایا، کب کس چیز کو دیکھ کے ان کو پیار آیا، اور کب کس کس ام المومنین کے ساتھ کس طرح کا وقت گزارا۔ یہ ساری چیزیں احادیث میں موجود ہیں، اور جو مدارس میں پڑھتے ہیں، جو مشکات شریف کو کھولتے ہیں، جو مختلف جو ائمہ ہیں ان کی جمع کردہ جو احادیث کا دورہ کرتے ہیں یا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس میں ایک ایک چیز، حالت تو یہ ہے کہ دنیائے عالم کے جتنے مذاہب ہیں ان کے پیروکار، ان کے ماننے والے، ان کے اپنے جو عقائد ہیں ان پہ چلنے والے، وہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ اس سے اعلیٰ عرفہ شخصیت پیدا نہیں ہوئی، وہ جو رحمت للعالمین ہے، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، جو حکمت و دانائی کی بات کرتے تھے، جو حق بات پہ ڈٹ جاتے تھے۔ چلیں یوں ہی شروع کر لیتے ہیں۔ کوئی یہ خطبات محمدی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جب تکلم فرمایا، جب جب گفتگو فرمائی، جب جب کچھ ارشاد فرمایا، جب جب جہاں جہاں جتنے لوگوں سے خطبے کی صورت میں وہ مخاطب ہوئے، اس کا ایک ایک خطبہ اس کتاب میں موجود ہے، اور مجھے پڑھنے کی یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ کاش میری زندگی بھی بدل جائے۔ صحافت میں نے 30 برس گزار کے دیکھ لیے، اب تو اللہ کی راہ کی کوئی بات کرنی چاہیے، کوئی اعلیٰ و عرفہ مقام تلاش کرنے چاہیے، اور پھر
نوجوان نسل کو کچھ بتانا چاہیے۔ ہم نے موبائل فونز کے چکروں میں یہ چلتے پھرتے آئٹم بم اپنی جیبوں میں رکھے ہوئے ہیں، ماں بچے کو بھی یہ پکڑائے جا رہی ہے، بزرگ بھی نرگس کے ٹھمکے دیکھے جا رہے ہیں، اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس پہ کیا کچھ نہیں ہے۔ اور یوٹیوب پہ جس پہ آپ چینل پہ میری گفتگو سن رہے ہیں، آپ نہیں دیکھ رہے، میں سچی باتیں بھی کروں تو اس کو اس طرح پذیرائی نہیں ملتی۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ نقاب پوش خواتین اگر یہ لکھ دیں کہ کس عورت کے پاس مرد کو کب جانا چاہیے، صرف ایک اوپر تھم نیل یا ٹائٹل ایسا چل جاتا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں سبسکرائب کر لیتے ہیں آپ لوگ۔ پھر یہ المیہ نہیں ہے۔ تو بات ہو رہی تھی سیرت النبی کے حوالے سے، نبی آخر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا اپنا یہ کہنا تھا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور پھر جن پہ قرآن کی آیات آئیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جب دین مکمل ہو گیا اس نبی نے کتنی صعوبتیں برداشت کی۔ چلیں یہ چھوڑ دیتے ہیں بڑی ضخیم کتابیں، میں قرآن کے ترجمے کی بات بھی نہیں کرتا، میں احادیث کے دورے کی بات بھی نہیں کرتا، ان کو پڑھنے کی بات بھی نہیں کرتا، لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ پہلی جماعت سے لے کے پرائمری پھر ہائی اسکول کی کتابوں میں جو میں نے پڑھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، جو میری عمر کے ہیں، جو مجھ سے بڑے ہیں اور جو مجھ سے کچھ چھوٹے ہیں، انہوں نے بھی پڑھا ہوگا۔ اب تو نصاب ہی تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ KPK میں ریاست مدینہ کے ذمہ دار جس صوبے میں پہلے بھی 5 سال رہے، وہاں پہ ختم نبوت کا ذکر کتابوں سے نکالا جا رہا ہے تاکہ بچے ختم نبوت پہ وہ یقین نہ رکھ سکیں۔ قرارداد قومی اسمبلی میں علیحدہ پیش کر دیتے ہیں لیکن نصاب سے نکال دیں گے۔ کتنے بچے قومی اسمبلی کی قراردادوں کو غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں؟ یہ المیہ ہے ہمارے ساتھ۔ لیکن وہ نبی آخر الزماں جن کی لیل کی زلفیں، جن کی آنکھوں کی خوبصورتی، جن کے قد کی باتیں، جن کی یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کی کالی کملی کی ہم مختلف واعظ سنتے ہیں خطباء سے، واعظین سے، ذاکرین سے، علماء سے، شیوخ الحدیث سے، لیکن کیا ہم نے یہ کبھی سوچا ہے کہ وہ نبی جو میں پرائمری اور ہائی اسکول کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں، ہم نے اس میں یہ نہیں پڑھا کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہو اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، کوئی معبود نہیں، اس کے ساتھ کسی بھی حوالے سے کسی بھی لیول پہ کوئی شریک نہیں۔ وہ موت و حیات کا مالک ہے، وہ عزت و ذلت کا مالک ہے، وہ رازق ہے۔ اور سب سے پہلے آپ قرآن پاک کھولتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ پیٹ کا مسئلہ تو پہلے ہی کلیئر کر دیا، وہ مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ بھی رکھے اور باہر بھی نکالے، وہ آگ میں پھینکے جانے کے باوجود گل و گلزار بنا دے، وہ بچے کی گردن پہ چھری پھیرے تو وہ دمبا بن جائے، وہ صندوق میں ایک بچہ دریاؤں میں پھر رہا ہے اور فرعون کے گھر پیدا ہو کے اسی کو للکارتا ہے، وہ تو وہ ہے۔ لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کفار نے کہا، جن کو بت پرستوں نے کہا، جو خانہ کعبہ میں بت ڈالے بیٹھے تھے، لات و منات و عزا سے مانگتے تھے اور کہتے تھے وہ ہماری باتیں آگے پہنچاتا ہے، انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم۔ لیکن پھر میں آتا ہوں نصاب کی کتاب پہ، کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محمد اللہ کی وحدانیت کی طرف مت بلاؤ۔ کیا چاہیے؟ سرداری چاہیے، مال و دولت چاہیے، خوبصورت عورت کا، خوبصورت لڑکی کا رشتہ چاہیے جس پہ ہاتھ رکھو گے ملے گا۔ کہا یہ نہیں چاہیے، تم مجھے بتاؤ کہ تم نے مجھے کیسا پایا؟ کہا تم جھوٹ نہیں بولتے، تم امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ تو پھر کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور پھر یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، کہو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ حدیث کے لفظ ہے۔ نصاب میں ہم نے کیا پڑھا؟
बूढ़ी माई कूड़ा करकट फेंकती थी, उसकी इयादत के लिए चले गए, खिदमत के लिए चले गए। हमने किताब में पढ़ा निसाब की कि ताइफ में जाते हैं तो इतना ज़्यादा शदीद तशद्दुद होता है कि दंदान मुबारक भी शहीद हो जाते हैं। फिर हमने देखा मक्के की गलियों में कपड़ा गले में बांध के घसीटने की कोशिश की जा रही है, और फातिमा तो ज़हरा सैयदा तो निसा फिल अहलिल जन्ना, वो रोती हुई कि ऐ अल्लाह मेरे उस बाप पे तशद्दुद जिसने किसी को उफ तक नहीं कहा। क्यों सबतें बर्दाश्त की? इसलिए कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए, और फिर उस पे इतनी मारें खाई। क्या आज हम सिर्फ उनकी वो सारी औसाफ की बातें करते रहेंगे या उनकी तालीमात की बात भी करेंगे? क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 12 रबीउल अव्वल को याद कर लेना, सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर लेना, सदर मुमलिकत का या वज़ीर आज़म का खिताब कर लेना, उलमा को बिठा के उसके बाद आला किस्म की दावत दे देना, क्या यही रबीउल अव्वल का तकाजा है? क्या जो 12 वफ़ात हुआ करती थी और अब ईद हम मनाते हैं, क्या कभी हमने ये भी सोचा है कि जिस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत बिलाल ने अज़ान कहना छोड़ दी थी, वो नबी अकरम कि जिनकी वफ़ात के बाद फारूक जैसा बहादुर जरी नडर वो तलवार निकाल लेता है, होशो हवास को बैठता है कि जिसने कहा मोहम्मद फौत हो गए मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा। और वहाँ सिद्दीक़ अकबर का वो खुतबा कि उमर अगर तो तुम इबादत करते थे मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुम्हारा खुदा फौत हो गया है, लेकिन इबादत है उस अल्लाह की जिसने हमेशा रहना है, जिसको ऊंघ तक नहीं आती, जिसको जमाई तक नहीं आती, जो एक एक जर्रे एक छोटी सी कीड़ी का भी मालिक है। वो हज़रत सुलेमान का वाक़या पढ़िए कुरान, उसमें पता चल जाएगा कि बारिश नहीं हो रही, कहत साली है, और तमाम मर्द व ज़न, बुज़ुर्ग, बच्चे, औरतें, जानवर सब शहर से बाहर जा रहे हैं नमाज इस्तिस्का, बारिश के लिए, नमाज के लिए, दुआ के लिए, और वापसी का हुक्म दे देते हैं, चलो वापस चलिए। क्यों? अल्लाह के पैगंबर हम तो बाहर नमाज इस्तिस्का के लिए जा रहे थे। कहा एक चींटी उल्टी होके अपनी टांगों को इस दुआया हाथों की तरह फैलाए हुए अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांग रही है। अगर उसने कीड़ी को पैदा किया है, चींटी को पैदा किया है, उसका भी वो रब है, तो फिर वो बारिश बरसा देगा।